حاضر ہے ناظرین، کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اور کانوں سے سننے کے بعد بھی اگر آپ صحیح فیصلہ نہیں کریں گے تو آپ کیا ہوں گے، یہ بڑی بات ہے۔ اس وقت مخالفت کی نہیں، خدا کی قسم اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے گا اور چند چیزیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور پھر چند سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فیصلہ آپ اپنی ضمیر کے مطابق کیجئے گا کہ ان چیزوں کو دیکھ کر جو بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، چاہے کوئی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، خدا را اگر اس ملک سے محبت کرتے ہیں اور اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں اور اپنے مستقبل سے محبت کرتے ہیں تو اس پیکج کے بعد فیصلہ کیجئے۔ پیکج دکھائیے۔ او مولوی نواز صاحب، آپ یہ تو سوچئے، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ آپ کی سوچ شکست کھا رہی ہے، اس لیے کہ آپ اس سوچ کی پیدائش ہیں جس کی سوچ کے خاطر ہم لڑ رہے ہیں، جس سوچ کے خلاف۔ اسی سوچ نے میری بیوی کی شہادت کی ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں اپنے دشمنوں کو جانتا ہوں تو میں اس سوچ کو پہچانتا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں اپنے دشمنوں کو جانتا ہوں۔ یہ بھی کاغذی شعر تب ببر شعر بنے ہیں جب ہم نے ان کو آنے دیا ہے۔ کیا سن بھول گئی ہے جب یہ یہاں آئے تھے؟ کیا مجھے وہ آنسو ان کے یاد نہیں ہیں جو ان نے رو رو کے اپنے جیلوں میں حالت کی تھی؟ مولوی کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے آج؟ اس لیے کہ آج ہمارے جنرل اپنے بیٹوں کو مروا رہے ہیں اپنی مسجدوں میں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سوچ پہ، اور اپنی شہادتیں دے رہے ہیں، پاکستان کو بچا رہے ہیں ان کی سوچ سے۔ یہ مولوی ضیاء الحق کی سیاست چاہتے ہیں۔ ان دوستوں سے اب مخاطب ہوتا ہوں جو بیوی کے پاس آئے تھے لندن میں اور کہا کہ پہلے تواڈی باری پھر ساڈی باری، اور یہ مقابلہ کریں گے۔ جو کہتے ہیں رات کو تھوڑی سی میں کبھی کبھی پی لیتا ہوں، اس کی اولاد ہمارا مقابلہ کرے گی۔ اس کو بھی معلوم ہے کہ 2 مہینوں کے بعد 3 مہینوں کے بعد پتہ نہیں ان کو تنخواہ ملے گی یا نہیں ملے گی۔ یہ عالم ہو چکا ہے کیونکہ سارا پیسہ تو کھا گیا زرداری، اور جو آپ کا اس قوم کا پیسہ تھا، اس قوم کے خون پسینے کی کمائی تھی، اس نے سرے میں مال خرید لیا۔ یہ قوم اپنے زیور بیچ چکی ہے، اپنی بچتیں ختم کر چکی ہے، انہوں نے اپنے گھر گروی رکھ لیے، لیکن آج روٹی کو ترس رہے ہیں۔ اور وہاں حاصل زرداری کے گھوڑے جو ہے ایک لاکھ 40 لاکھ روپے کا گھوڑا آج وہاں پہ سبھی میں گھوم رہا ہے۔ ہمیں توقیر ہوتی کہ اس ملک کے اندر ایسا نہیں ہوتا، دنیا یہ نہ کہتی کہ اس ملک کے اندر چاہے کوئی آ کے تباہی پھیر دے یا کوئی اچھے کام کرتے، یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، کوئی کسی کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کرنے کے تیار نہیں ہے۔ آج پاکستان کے بارے میں یہی امپریشن ہے، اور اس کے ذمہ دار زرداری صاحب آپ ہیں۔ آپ نے ہر معاہدے کے اوپر آپ نے پانی پھیرا، آپ نے ہر معاہدے کو توڑا، اور یہ بھی ساتھ کہا آپ نے کہ جناب یہ کوئی قرآنی دستاویز نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے، معاہدے حدیث نہیں ہوتے، یہ آپ نے کہا۔ اگر ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شباش شریف ہے۔ آج اس سمندر کو دیکھ کر میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگلے انتخابات میں زہر بابا اور چالیس شیر انشاءاللہ سیاسی طور پر دبے رہیں گے۔ انہوں نے پاکستان کا بجلی نہ ہونے کی بنا پر پاکستان کا دیا گل کیا۔ الیکشن میں عوام زہر بابا اور چالیس چوروں کا دیا گل کر کے پاکستان کا دیا روشن کریں گے، کرو گے نا؟ آپ سے وعدہ ہے خدا کے فضل و کرم سے پاکستان غربت سے نکلے گا، پاکستان بیکاری پنج نکلے گا۔ اور زرداری تمہیں کیا پتا کہ قوموں کی غیرت کیا ہوتی ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ سر جھکانے کے مقابلے میں سر اٹھا کر چلنا کتنی عظمت کی بات ہے؟ تم کیا جانو
کہ چند کوڑیاں لے کر اغیار کے آگے اپنی قوم کا سودا کر کر بھیک مانگ کر کبھی کوئی قوم آزاد اور خودمختار اور خودکار نہیں ہوتی. تمہیں کیا پتا لاہور کے عوام 18 کروڑ عوام تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. خود سیٹ خالی کر دو, پیسے ہمارے حوالے کر دو, وگرنہ تمہیں اور تمہارے لٹیرے ساتھیوں کو اسی چوک کے اوپر الٹا دکھائیں گے اور تم سے قوم کی بحالی کریں گے. مجھے لندن کی بھی وہ ملاقات کبھی نہیں بھولے گی جب میں محترمہ کی طرف سے کھانے کی دعوت پر گیا. گرم جوش استقبال نے میرے دل پر گہرا نقش چھوڑا. مجھے گلاب کے ان پھولوں کی تر و تازگی اور ان کی خوشبو آج بھی محسوس ہو رہی ہے جو آپ کی بیٹیوں نے مجھے پیش کیے تھے. پاکستان کی 66 سالہ تاریخ میں جناب آصف علی زرداری پہلے منتخب جمہوری صدر ہیں جو اپنا آئینی عہد مکمل کر کے ایک باوقار انداز میں رخصت ہو رہے ہیں. یہ آپ نے دیکھا, یہ کیسی سیاست ہے, یہ کیسی جمہوریت ہے. کیا ہم نے الزام لگایا, آئینہ ہم نے دکھایا تو برا مان گئے, اور پھر ہمارے چینلز پر, ہمارے پروگرامز پر, ہمارے سی او پہ آپ ایف آئی آر لگوا دی. یہ ساری چیزیں تو ہوئی ہیں جو ہم نے دکھایا ہے. کیا یہ سیاست ہے؟ عبادت سمجھ کے کی جا رہی ہے, تجارت سمجھ کے کی جا رہی ہے, یا پاکستان میں ان لوگوں نے اس سیاست کو ایک تماشا بنا دیا ہے؟ کیا یہ ایک دوسرے کا احتساب کریں گی؟ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے, آپ کے سامنے یہ باتیں. کیا پاکستان کی عوام اور پاکستان کے ان پولیٹیکل پارٹیز کے ورکر جو لاکھوں کی تعداد میں اپنی جانیں دیتے ہیں ان کے لیے, آج کیا کہیں گے؟ مجھے برا کہیں گے, مجھے گالیاں دیں گے, آپ میرے چینل کو برا کہیں گے, یا ان حقائق کے بنیاد پر اس پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے؟